ٹھیک ہے، وہ میں ویڈیو نکالوں گا، میں بھی ایف آئی آر کرانے لگا ہوں عمران ریاض خان پہ. بغاوت کا مقدمہ ہر بات پہ بننے لگے اور دہشت گردی کے اندیب عباس پہ قتل کا مقدمہ ہے، یاسمین راشد پہ مقدمات ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ سسٹم کے حوالے سے یا عدالتوں پر کیا ہوپ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ کیا لوگوں کے دماغوں میں مطلب ایک ایسی مجھے لگتا ہے کہ بے چینی پیدا ہو رہی ہے اس وقت معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر اتنی بے چینی پیدا ہو رہی ہے، اتنا غصہ پیدا ہو رہا ہے، فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے، اور اس غصے اور فرسٹریشن کا اظہار وہ کہاں پر جا کرنا چاہیے؟ لیکن ان کا سارا غصہ پھر جا کے بیلٹ پیپر پہ نکلے گا اور آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا. تو وہ مجھے نادان سمجھ نہیں آ رہے کہ جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے فواد چودھری کو دبائیں گے. فواد چودھری نکلے گا پھر کہے گا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی کے کہنے پر کام کر رہا ہے، منشی کے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے نا آج صبح میری بات ایک ذہن میں آئی ہے، مجھے آپ کی اب مدد درکار ہوگی. میں دیکھوں گا آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ مجھے آج صبح یاد آیا اچانک کہ یار عمران ریاض خان نے بھی مجھے منشی کہا تھا. ٹھیک ہے، وہ میں ویڈیو نکالوں گا، میں بھی ایف آئی آر کرانے لگا ہوں عمران ریاض خان پہ. وہ یاد ہے نا، انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ چکوال میں کسی کو نہیں آنے دے رہے تھے تو صدیق جان وکیل کا منشی بن کے اندر آیا تھا. یار میں تو منشی تھا بھی نہیں، تو مجھے انہوں نے منشی. ویسے آپس کی بات ہے، جتنے منشی ہیں جو روزانہ ہمارے کام کرتے ہیں ہمارے لیے اتنے قابل احترام ہے. منشی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اور منشی جو ہے قابل احترام پیش ہے. لیکن خیر چلیں، ان کو تصدیق ہوئی نا الیکشن کمیشن کی، سنجا نوٹ پر ہم بات کریں ان کی تصدیق ہو گئی، تو اب تصدیق کا مقدمہ درج کروائیں نا. یہ بغاوت کا مقدمہ، بغاوت کہاں سے پیچھے آ گئی؟ یہ تو آپ کسی پر اٹھا کر جو ہے وہ پڑیا بھی ڈال دیتے، پھر فواد چودھری کے اوپر وہ ریپ کا کیس بھی ڈال دیتے، کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے. پھر آپ نے چوز ہی کرنا نا کہ کیا کیس ڈالنا ہے. تو دوسری بات یہ، اب فواد چودھری صاحب کو جو سوال پہلے دن کیے جانے چاہیے تھے وہ آج. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر فرض کریں میں کسی کے خلاف بیان دیتا ہوں تو ان بیانات کا دینے سے میرے لیپ ٹاپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرا لیپ ٹاپ کیوں چاہیے بھائی؟ میری اس میں کوئی پرسنل چیزیں ہو سکتی ہیں، میرا پرائیویٹ ڈیٹا ہو سکتا ہے، میری کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں، میں ایک شہری ہوں، میری اپنی ذاتی معلومات ہیں. وہ لیپ ٹاپ کسی شخص کو کسی کے خلاف بیان دینے سے کیوں چاہیے؟ کیا انہوں نے کسی دہشت گردی کے سے رابطے میں تھے؟ کیا ای میلز کا ریکارڈ چیک کرنا ہے کہ وہ ٹیررزم کر رہے تھے، وہ بم بنا رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے جس کے لیے آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے اور ان کے تمام موبائل فونز چاہیے، اور پھر ریکور بھی نہیں کیے، یا تو پھر کیے ہوتا ریمانڈ لے کے اور پھر آپ ریمانڈ مانگ رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ کر کے ہم اس سسٹم کے اوپر جو تھوڑا بہت اعتماد بچا ہے، نہیں ہم خود وکالت کرتے ہیں کہ نہیں جی اب پاکستان کی عدالتیں پاکستان کی ہوپ ہیں اور پاکستان کا نظام انصاف قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. کہتے ہیں نا ہم لوگوں کو، ہم اپنے ملازمین سے کہتے ہیں لڑائی ہو جاتی ہے، ہم کسی کہتے ہیں یار قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، اور نہیں لینا چاہیے، صحیح بات ہے. لیکن یہ تبھی کہتے ہیں نا جب ہم سمجھتے ہیں کہ کسی پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں. تو جب ہم کسی پر اعتماد کر رہے ہیں اور وہ خود اس اعتماد پر، عوام کے اعتماد پر پورا نہ ہو رہا، تو کس کے پاس جائیں گے بتائیں؟ اچھا دیکھیں اسد بھائی، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ فواد چودھری صاحب نے اندر کہا، انہوں نے کہا کہ اتنے چھوٹے اور بونے لوگ ہیں جو یہ کروا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کس حد تک گر گئے ہیں وہ نیچ حرکتیں کرنے میں. کہ فواد چودھری نے کہا کہ مطلب چلو ٹھیک ہے، مجھے تو تم نے سبق سکھانا تھا، یہ پولیس والے جو میرے ساتھ پھر ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ بیچارے سردی میں ان کو بھی تم ذلیل کر رہے ہو. ٹھیک ہے دیکھیں، اگر فرض کریں خالصتاً یہ سیاسی مقدمہ بھی ہے نا، تو صدیق جان میرا خیال ہے کہ یہ پھر بھی ایک کمزور ترین حکمت عملی کے ساتھ بنایا گیا مقدمہ ہے، کیونکہ یہ مقدمہ بنانے والوں کو اس کا نقصان ہوگا. فائدہ کیا اٹھائیں گے وہ؟ مطلب فواد چودھری نہیں بولے گا تو شیری مزاری بولیں گی، وہ نہیں بولیں گی تو اسد عمر بولیں گے، وہ نہیں بولیں گے تو کوئی اور بولے گا، مراد سعید بولے گا. تو جب یہ تمام لوگ بولیں گے تو آپ کس کس کو روکیں گے اور کس کس کو گرفتار کریں گے؟ تو یہ اس کا الٹیمیٹلی سیاسی طور پر بھی نقصان ہوگا. اس کا رانا ثناء اللہ کو، مریم نواز کو، حکمت عملی بنانے والوں کو سیاسی طور پر کوئی